أحسنتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العلي العظيم. اس سلسلہ گفتگو کا مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. آج اس کی آخری قسط ہے سماعت ہے. عنوان کلام سورہ مبارکہ ابراہیم کی 34ویں آیت ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ ہر وہ شے جس کا تم ہم سے سوال کر سکتے تھے کہ تم کو عطا کر دی. اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے ہو. یہ اور بات ہے کہ انسانوں میں اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم بھی ہیں اور کفران نعمت کرنے والے بھی ہیں. اب تک کی معروضات میں جتنی بھی باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں گوشگزار کی گئیں ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ انسان جتنا خدا کی نعمتوں سے آشنا ہوتا جائے گا اسے خدا کے مقابلے میں اپنے حقیر ہونے کا احساس ہوتا چلا جائے گا. گزشتہ گفتگو سے متصل ہونے کے لیے میں اپنے چند معروضات کی جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. ایک سوال میں نے اٹھایا تھا کہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں یا ڈیپینڈنٹ، جس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے آسان کام جس میں ایک انسان کو کسی طرح کی بھی محنت نہیں لگتی ہے وہ ہے سانس لینا. اس میں کسی طرح کی محنت نہیں ہے کہ اس کو پسینہ بہانا پڑے، اسے اٹھنا پڑے، اسے کوئی زحمت کرنی پڑے. یہ سب سے آسان کام ہے. کمال یہ ہے کہ انسان سانس لے بھی لیتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ سانس لے رہا ہے. اس سانس لینے کے لیے بھی ہم اس کی نعمتوں کے محتاج ہیں جسے آکسیجن کہا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ آسان کام ہے. ہر آن ہر لمحہ انسان اپنے منعم کا محتاج ہوتا ہے. یہ گفتگو صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ اس قدرت کاملہ کے ہم اتنے محتاج ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ ہم سے صرف نظر کر لے تو ہم جینے کے لائق بھی نہیں بچیں گے. یہ ہماری حیات اس کی مرہون منت ہے. جیسے جیسے انسان کو خداوند عالم کی نعمتوں کا احساس ہوتا جائے گا، صرف نعمتوں کا احساس ہو جائے کہ ہاں کتنی ساری ایسی نعمتیں ہیں جن سے اس نے میرے دامن کو بھر رکھا ہے. صرف یہ احساس پر ہو جانے سے انسان کی زبان، انسان کے کام و دہن، انسان کا دہن ہر لمحہ شکرانے سے تر رہے گا. وہ ہر لمحہ خدا کا شکر ادا کرے گا صرف اس بات کا احساس ہو جانے سے کہ مجھے تو میرے پاس تو جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کا ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. میری حیات، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے جسے نماز سے پہلے کہنے کا حکم ہے اور وہ بھی رسول سے کہا گیا ہے. اللہ اکبر. خدا بند عالم نے رسول سے کہا قل ان صلاتی و نسکی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرا جو
کچھ بھی ہے وہ سب خدا کے لیے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب خدا کے لیے۔ خدا کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب اسی سے ہے۔ یہ جو ہم لوگوں نے کلمہ استرجاع کو، یعنی قرآن مجید کی وہ مشہور آیت جسے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جاتا ہے، جسے ہم صرف موت کی آیت سمجھتے ہیں، در حقیقت یہ حیات کی آیت ہے، کہ جس میں خدا بند عالم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم صرف اور صرف خدا کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ خدا کے لیے ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف جانا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض چیزیں جو ہم اس دنیا میں آ کے حاصل کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، جیسے علم، وہ بھی ہمارا اپنا نہیں، وہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ اپنا ہوتا تو کبھی ذہن سے محو نہیں ہوتا۔ ذہن سے محو ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا تھا، اس نے جب تک چاہا میرے پاس رہا اور جب چاہا اس نے لے لیا۔ ہم مستقل نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیں، جب انسان کو دھیرے دھیرے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا کا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ وہ صرف شکر ادا کرے گا۔ پھر اس کے اندر تکاثر والی کیفیت نہیں پیدا ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ طلب کرے، کیونکہ یہ احساس ہو جائے گا کہ جتنا اس نے دے رکھا ہے ہم پہلے اس کا شکر ادا کریں، ابھی ہم نے اس کا شکر ہی نہیں ادا کیا جو اس نے دے رکھا ہے۔ کھانا کھانے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کا ایک اصول ہے۔ کھانا آپ اسی وقت کھا پائیں گے کہ جب آپ کا پچھلا کھانا ہضم ہو چکا ہو۔ اگر آپ کھانے کے اوپر کھانا کھا لیں گے تو بدہضمی کا شکار ہو جائیں گے۔ اصول ہے۔ پیٹ بھرا، اچھا پیٹ آپ کا بھرا ہوا ہو اگر، تو خدا کی قسم دسترخوان شیراز بھی آپ کے سامنے بچھا دیا جائے تب بھی آپ صرف نظر کریں گے کہ کیوں بھائی پیٹ بھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر اتنی طمع ہو کہ وہ پیٹ بھریں گے بھی دسترخوان پہ بیٹھ جائے، بعض لوگ ہوتے ہیں، میں گیا ایک جگہ، نام نہیں لوں گا، ایک جگہ گیا یو پی میں ہی، نام لینے سے گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو ظاہر دسترخوان بچتا تھا تو لوگ آتے تھے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، تو اکثر اس میں سے کہتے تھے مولانا آپ بڑی جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، جب میرا پیٹ بھر جاتا میں ہٹ جاتا ہوں۔ کہا لیکن یہاں کا سسٹم دوسرا ہے، یہاں لوگ پیٹ بھرنے تک نہیں کھاتے ہیں، جب تک جبڑے میں درد نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں۔ تو جو بتا کھانے کا ایک اصول ہے، ان کا اپنا اصول ہے کہ جب تک درد نہیں ہو جائے کہ اب چبا نہیں پائیں گے اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں۔ اصول یہ نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ جب پچھلا کھانا تم ہضم کر لو اس کے بعد کھاؤ۔ یہ صرف کھانے کا اصول نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ صرف کھانے کا اصول نہیں ہے کہ پچھلا ہضم ہو جائے تب اگلا کھانا کھاؤ۔ یہی حال نعمتوں کا بھی ہے۔ خدا نے جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اس کو شکر ادا کر کے پہلے ہضم کر لو تاکہ وہ دوبارہ تم کو نعمتیں دیتا رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کھانا کھانے کے لیے، کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ہمیں ٹہلنا پڑتا ہے، ہمیں وقت گزارنا پڑتا ہے، اس کے بعد پچھلا کھانا ہضم ہوتا ہے۔ لیکن نعمتوں کے لیے صرف شکر ادا کرنا۔ ماننے والے جو نعمتیں تو نے دی ہیں وہ تمام و کمال ہیں، وہ تمام و کمال ہیں۔ اور آپ یقین جانیے ان مجلسوں کے بعد پہلے دن سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ میرے اپنے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں مجلس میں، میرے اپنے ایشوز کو آپ مجلس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اور آج ہی ہمارے محترم نے بہت اچھی بات کہی کہ منبر دوسروں کے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے۔ ہم دوسروں کے مسائل ڈسکس کرتے رہیں تو ہم کہاں پہنچیں گے؟ ہم کہیں نہیں پہنچیں گے۔ ہمیں اپنے مسائل حل کرنے ہیں، ہمیں اپنے مسائل حل کرنے ہیں۔ توجہ فرمائیں، کل کی گفتگو اس مرحلہ فکر پہ ختم ہوئی تھی، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ وہ چیز
چیزیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں بسا اوقات وہ نعمت نہیں ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جن کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں بسا اوقات وہی نعمت ہوتی ہیں۔ کل گفتگو یہاں پر رکی تھی اور آج یہیں سے اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ ایک صلوات پڑھیں محمد مرتبہ اور مل جل کے صلوات۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھیے خدا تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہی یہیں سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون۔ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس کی حمد و ثنا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، بس میں نہیں ہے کسی کے کہ کوئی خدا کی تعریف کر سکے، بس میں نہیں۔ اور دوسرا جملہ وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُونَ، گننے والے جن کا دماغ جو ہے وہ کیلکولیٹر سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ بھئی کیلکولیٹر بھی دماغ نے بنایا، دماغ خدا نے دیا، کیلکولیٹر آپ نے بنایا۔ آپ کو ایک نعمت دی گئی تھی، تب آپ نے اپنی فیسلٹی کے لیے ایک دوسری نعمت بنائی، لیکن وہ اسی نعمت سے بنائی ہے جو کردگار نے آپ کو پہلے سے دی ہوئی تھی۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ سارے کیلکولیٹر اگر اکٹھا ہو جائیں اور اس کی نعمتوں کا احصا کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے، احصا نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں گئی تھی، دیکھیے یہ ہے پہلو مسائل کا لیکن میرے موضوع سے متعلق، تو یزید نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہیں۔ جناب زینب نے کہا کہ یہ آیت ہمارے لیے نہیں آئی ہے، ہمارے لیے یہ آیت نہیں آئی ہے، ہمارے لیے وہ آیت ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ کوئی بھی مصیبت ان تک نہیں پہنچتی مگر یہ کہ خدا نے جسے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی لائی ہوئی نہیں ہوتی، وہ خدا نے لوح تقدیر میں لکھ دیا ہوتا ہے، اس لیے آتی ہیں ہمارے لیے۔ کیا توجہ فرمائیے گا، یہ بات میں نے آپ کو کیوں سنائی ہے؟ مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ مصیبت ہے جس میں ہمارا اپنا ہاتھ، اس میں کسی اور کا رول نہیں ہے۔ بدہضمی ہو گئی، بدہضمی ایک مصیبت ہے نا، یہ مصیبت کیوں آئی؟ ہم نے زیادہ کھا لیا میری وجہ سے۔ اب اس میں بدہضمی میں ہم خدا کو برا بلا کے معبود، یہ کیا بات ہوئی؟ سب لوگ تو فٹ ہیں، میں فٹ کیوں نہیں ہوں؟ تم نے فٹ رہنے والی حرکتیں کون سی کی؟ حرکتیں تمہاری اگر فٹ رہنے والی ہوتی تم بھی فٹ رہتے، یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، خدا کو اس میں دوش مت دو۔ لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کا اپنا کوئی رول نہیں ہوتا، کوئی رول آپ کا، وہ مصیبت خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کی آیت کا میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، آپ اس آیت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ خدا عالم اول تو رسول سے کہہ پا رہا ہے، قل حبیب آپ کہیے لن یصیبنا، ہم تک، اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، لن یصیبنا، ہم تک کوئی بھی مصیبت نہیں آتی الا بما کتب اللہ لنا، مگر یہ کہ خدا نے ہمارے لیے وہ مصیبتیں لکھی ہوتی ہیں۔ علماء ادب کہتے ہیں کہ یہ جو کتب اللہ لنا ہے، آپ ادب سے واقف ہیں، لنا، یہ جو کتب اللہ لنا ہے، لنا کا مطلب ہی ہوتا ہے آپ کے فیور میں۔ اگر آپ کے اگینسٹ ہوتی ہے مصیبتیں تو لفظ لنا کی نہیں آتی، علینا کی آتی۔ خدا نے کہا الا بما کتب اللہ لنا، یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں سب آپ کے فیور میں لکھی ہیں، خدا نے آپ کے فیور میں لکھی ہیں، آپ کے اگینسٹ نہیں لکھی ہیں۔
بما كتب اللہ لنا. اللہ اکبر. خداوند عالم نے ہمارے حق میں لکھی ہیں یہ ساری چیزیں. وہ عزیز ہے, وہ غفور ہے, وہ ہمارا خیرخواہ ہے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر غور کرنا, ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم. خداوند عالم لوگوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور آیت شروع ہوتی ہے ان سے, جس میں تاکید کے معنی ہے. خداوند عالم بالتحقیق خداوند عالم لوگوں پہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہاں ناس کی لفظ آئی ہے, مسلمان کی بھی لفظ نہیں آئی ہے, مومنین کی لفظ بھی نہیں آئی ہے, متقین کی لفظ بھی نہیں آئی ہے. جب وہ خالق, جب وہ مالک, جب وہ رب کسی کے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے تو ایمان بھی نہیں دیکھتا ہے, تقویٰ بھی نہیں دیکھتا ہے, اسلام بھی نہیں دیکھتا ہے. وہ رؤوف رحیم ہے, وہ رؤوف رحیم ہے. اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بھی وہ ہمارے حق میں لکھتا ہے, یہ تمہارے لیے ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد صحابی جو ہے وہ جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنے مرض کی شکایت کرتا ہے کہ مولا میں بڑا مریض ہوں, آپ دعا فرما دیجیے. تو امام نے فرمایا کہ دیکھو میں دعا کر دوں گا, تم ٹھیک بھی ہو جاؤ, لیکن خدا نے یہ مرض تمہیں کسی سبب سے دیا. اب بتاؤ ٹھیک ہونا چاہتے ہو یا اس کی مرضی کے مطابق کچھ دن صبر کرنا چاہتے ہو؟ کہا مولا اگر اس کی مرضی اسی میں ہے کہ میں صبر کروں تو میں صبر کرنا چاہوں گا. امام نے کہا میں دعا کر دوں گا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گا. دیکھیں مولا کائنات نے کہا بیماری کے ساتھ 3 دن تک لڑو. یہ لڑنے کا حکم یوں ہی نہیں دیا گیا. خداوند عالم نے تمہارے لیے یہ بیماری دی ہے تو جو چیز خدا نے دی ہے کچھ دن تو اس کے ساتھ رہو. پہنچنے کی کوشش کریں, میں کیا عرض کر رہا ہوں. جو چیز خداوند عالم نے تمہارے لیے دی ہے کچھ دن تو اس کے ساتھ رہو. بور ہو گئے ایک اینٹی بائیوٹک کھا لیا, تھوڑا سا تو صبر کرو نا. خدا نے دیا ہے یہ بیماری تم کو, خدا نے دی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مصیبتیں جن کو تم سمجھتے ہو وہ نعمتیں ہوتی ہیں, اور کئی مرتبہ جن کو تم نعمتیں سمجھتے ہو وہ ہم اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں نا, قرآن کہتا ہے فتنہ. ہم مال کو نعمت سمجھتے ہیں نا, قرآن کہتا ہے فتنہ. تو ہم تو ان کو نعمت سمجھ رہے تھے, قرآن کی نگاہ میں یہ نعمت فتنہ ہے. اور ہم بہت ساری مصیبتوں کو مصیبت سمجھتے ہیں. مثلا آپ کربلا سننے آئے, اس سے بڑی دلیل میں نہیں دے سکتا. آپ کربلا سننے آئے, کربلا سے بڑی کوئی مصیبت ہو نہیں سکتی, مگر خدا کی قسم اس قوم کے لیے کربلا سے بڑی کوئی نعمت بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے, نام ہی جس کا کربلا ہو, جس کے نام میں ہی کرب ہو, اللہ اکبر. صرف کرب ہی نہیں ہے, کرب و بلا نام ہے اس کا, یعنی کرب بھی ہے اور بلا بھی ہے. ہم تو اس کو مصیبت سمجھتے ہیں نا, ہے بھی مصیبت, لیکن یہ مصیبت ایسی مصیبت ہے کہ جس نے صرف ہماری اپنی ذات کے لیے نعمت نہیں ہے, یہ وہ مصیبت ہے جس نے اسلام کو حیات عطا کر دی. تو جو اسلام کو حیات عطا کر دے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری حیات کا بھی سبب وہی ہو سکتا ہے. بظاہر ہم اسے مصیبت سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ مصیبت ہے نہیں, یہ نعمت ہے. بتا بہت ساری ایسی چیزیں اس پہ آپ غور کرتے چلے جائیں. میں ایک دو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں, ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اب آپ کا نظریہ بدل جائے گا. ہر وہ آدمی جو مصیبتوں میں گھرا ہوا, غور سے سنیں. میں نے ایک سیریز پوری پڑھی تھی بلا و مصیبت کے اوپر, یہاں نہیں پڑھی ہے لیکن بلا و مصیبت کے اوپر ایک سیریز میں پڑھ چکا ہوں.
کوئی بھی انسان اس دنیا میں زندگی گزارے اور یہ سوچے کہ وہ بغیر بلا و مصیبت کی زندگی گزارے گا، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا آپ سوچیں کہ میں ایک بہت اچھی سی زندگی گزاروں جس میں بلا نہیں آنی چاہیے، مصیبت نہیں آنی چاہیے؟ بلا اور مصیبت تمہاری زندگی میں نہ ہو تو سوچنا کہ آخر وجہ کیا، میری زندگی میں کوئی بلا کیوں نہیں ہے؟ خدا نے 450 سال تک فرعون کو بخار نہیں دیا، ایک بخار 450 سال تک، 450 ایئرز، 450 سال تک فرعون کو ایک بخار بھی نہیں آیا، ایک چھوٹی سی مصیبت میں بھی وہ مبتلا نہیں ہوا تھا۔ اکثر مصیبتوں میں مبتلا نہ ہونے والے فرعون صفت ہو جاتے ہیں۔ جملہ پھر سے کہوں میں، اکثر مصیبتوں میں مبتلا نہ ہونے والے فرعون صفت ہو جاتے ہیں۔ ایک پرانا جملہ سن لیجئے، شاید بعض لوگوں نے نہ سنا ہو، بلا اور مصیبت کوئی بری شے ہوتی تو سب کے قریب جا سکتی تھی، اہل بیت کے قریب کبھی نہیں جا سکتی۔ اہل بیت کے قریب کبھی، بلا اور مصیبت نعمت ہے۔ ممکن ہے کسی کے لیے مصیبت ہو، کسی کے لیے نعمت، کسی کے لیے نعمت۔ اب سنیے، امام فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا، کہتے امام فرماتے ہیں جب خداوند عالم کسی سے محبت کرتا ہے تو غتہ بالبلاء غتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس سے زیادہ مضبوط حدیث میں نہیں سنا سکتا جو میری دسترس ہے۔ امام فرماتے ہیں جب خداوند عالم کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے بلاؤں کے دریا میں غوطہ زن کر دیتا ہے، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک اسے بلاؤں میں گھیر دیتا ہے۔ جب خدا کسی سے، بڑا ٹف موضوع ہے، اس موضوع کو میں ممبر پر لے کر بیٹھ رہا ہوں جہاں پر آپ کے بقول ایسی باتیں صرف پڑھنی چاہیے جس سے ہر دم بدم پہ بابا اور نعرے اور کیا کہنے ہونا چاہیے، وہاں پر میں بلا اور مصیبت کا موضوع لے کر بیٹھا ہوں۔ امام کہتے ہیں خدا جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے بلاؤں کے دریا میں غوطہ زن کر دیتا ہے، چاروں طرف سے اسے بلائیں گھیر دیتی۔ تو بلائیں اگر تمہاری زندگی میں آ رہی ہیں تو پریشان نہیں ہونا، بلکہ اسماعیل دولابی، جن کا میں اکثر نام لیتا ہوں، عارف بزرگوار، وہ کہتے تھے کہ جب بلائیں تمہیں گھیر لیں تو خداوند عالم کے لیے 2 رکعت شکرانے کی نماز زیادہ پڑھنا۔ جب بلائیں تمہیں گھیر لیں تو 2 رکعت شکرانے کی نماز زیادہ پڑھنا کہ معبود تو نے میرے لیے یہ بلائیں منتخب کی ہیں، تو نے میرے لیے چنا ہے۔ وجہ بنا رہے ہیں کون سی شے، اصل میں یہ ساری چیزیں اعتباری ہیں، ساری چیزیں اعتباری ہیں۔ کون سی شے نعمت ہوگی اور کون سی شے مصیبت ہوگی یہ بھی اعتباری ہے۔ ایک ہی شے میرے لیے مصیبت ہو سکتی ہے، آپ کے لیے نعمت ہو سکتی ہے۔ کاش میں اپنی بات کروں، ایک ہی شے میرے لیے مصیبت ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے نعمت ہو، چیز ایک ہی ہے۔ مثلاً اولاد، مثلاً اولاد حر کے لیے نعمت ہے، کیونکہ جیسے ہی حر نے آنے کا ارادہ کیا فوراً اس نے کہا میں بھی آؤں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن زبیر کے لیے مصیبت ہے، زبیر کے لیے، طلحہ زبیر کا نام سنا ہے آپ نے، زبیر کے لیے اس کی اولاد مصیبت ہے۔ اولاد بظاہر ہے ایک ہی ہے، لیکن ایک کے لیے نعمت بنی ہوئی ہے اور ایک کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ نہج البلاغہ کی بات نہ ہوتی تو میں سنا بھی نہ پاتا۔ مولائے کائنات نے زبیر کے لیے کہا ہے ما زال الزبیر منا اہل البیت۔ نہج البلاغہ میں زبیر ہم اہل بیت میں سے تھا، حتی نشأ ابن المشؤوم عبداللہ۔ امام نے کہا زبیر ہم اہل بیت میں سے تھا، لیکن اس وقت تک جب تک اس کا بیٹا عبداللہ پیدا نہیں ہوا، یہ پیدا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہم سے پھر گیا، تو مصیبت ہوئی نا اس کے لیے۔ ایسی اولاد مصیبت ہو گئی، ایسی اولاد ہونے سے کہتے ہیں کہ نہ ہونا اچھا ہے۔ تو اگر کبھی کبھی خدا کسی کو بے اولاد رکھ رہا ہے تو شکوہ کیوں کر رہا ہے؟
شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ خدا تمہارے حق میں ہے، اس لیے شاید بے اولاد رکھے ہوا ہے. شکوہ نہیں کرو. وہ اپنے بچے کے لیے، وہ اپنے بندوں کے لیے اچھے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. اس کو حسن ظن کہا جاتا ہے. خدا جو کچھ میرے حق میں کر رہا وہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے. شکوہ نہیں کرو. اس نے اولاد دی، اگر کسی کو عبداللہ جیسی اولاد دے دیتا جو اس کو جنت سے نکال کے جہنم کی طرف ڈھکیل دے، تو ایسی اولاد ہونے سے تو اچھا ہے نا کہ انسان بے اولاد رہے. کیا پتا خدا بندے عالم نے تمہارے لیے ایسا کچھ انعام رکھا ہو، ایسا کچھ انعام رکھا ہو. یہ چیزیں در حقیقت اعتباری ہیں کہ کوئی شے آپ کے لیے نعمت ہو یا مصیبت ہو. ایک ہی شے ہے، ایک انسان کے لیے وہی نعمت ہو سکتی ہے اور وہی ایک انسان کے لیے مصیبت ہو سکتی ہے. اب ایک دوسری سے حدیث سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آپ فرماتے ہیں المصاب منح من اللہ. مصیبتیں جو ہیں وہ پروردگار کا عطیہ ہوتی ہیں. مصیبتیں پروردگار کا عطیہ ہوتی ہیں. اب یہ حدیثیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان حدیثوں کو سننے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مصیبتیں نعمت نہیں ہوتی. مصیبتیں بھی نعمت ہیں. دیکھیے، اگر میں نعمت اور مصیبت کے حوالے سے صرف ایک جملے میں بات کو کمپلیٹ کرنا چاہوں شان صاحب کی طرح، شان صاحب سے مراد شاعر ہے. شاعر کبھی کبھی دو مصرے میں ساری باتوں کو پرو دیتا ہے جو ایک تقریر کی پوری، ایک مقرر کی پوری تقریر میں بھاری پڑ جاتا ہے. شعروں کا کمال یہی ہے. اگر میں صرف ایک جملے میں نعمت اور مصیبت کا فرق بتانا چاہوں تو مختصر یہ ہے کہ ہر وہ شے جو آپ کو خدا کے قریب کرے وہ نعمت ہے، ہر وہ شے جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ مصیبت ہے. اب اس سے زیادہ آسان لفظوں میں نعمت اور مصیبت کو نہیں بتایا. تم طلب کر رہے ہو، خوب طلب کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. بس اس چیز کو دیکھنا کہ جو چیز طلب کر رہے ہو وہ تمہیں خدا سے دور کر رہی ہے یا نزدیک کر رہی ہے. خدا سے دور کر رہی ہے تو مصیبت ہے، خدا کے نزدیک کر رہی ہے تو نعمت ہے. چھٹے امام نے ایک صحابی سے پوچھا بیماری اچھی لگتی ہے یا صحت؟ مولا بیماری. مولا بیماری کا کیوں؟ اب بیماری میں خدا کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. بیماری میں ہم خدا کے زیادہ قریب، صحت میں بھول جاتے ہیں اس کو. کہا لیکن یہ چیز صرف تم لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم جب صحت میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس قوت اس کی اطاعت و عبادت کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں صحت اچھی لگتی ہے. یہ صرف تمہارے لیے ہے. امام نے اس کے جواب کو غلط نہیں بتایا. امام نے کہا نہیں، تمہارا جواب صحیح ہے کیونکہ تم بیماری میں اس کے زیادہ قریب ہوتے ہو. تو اب یاد رکھو، اگر خدا کسی کو فقیری دے رہا ہے اور وہ اس فقیری کی بنیاد پر بار بار خدا خدا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقیری بھی اس کے لیے نعمت ہے. اور کسی کو امیری دے دی، روایت سنا چکا ہوں، پرانی روایت ہے لیکن بالکل برمحل ہے. موسیٰ خدا سے ملنے جا رہے ہیں، ایک شخص راستے میں ملتا، کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خدا سے ملنے جا رہے ہیں. کہا اپنے خدا سے کہنا میرے اوپر عذاب نازل کرے، مجھے اس کی دی ہوئی نعمتیں چاہیے ہی نہیں. اس سے کہا تو اپنی نعمتیں اپنے پاس رکھے. جتنی جسارت کر سکتا تھا اس نے کر دی. جناب موسیٰ گئے، بات چیت کر کے واپس آنے لگے تو خدا نے کہا موسیٰ میرے کسی بندے نے کوئی پیغام بھی تو کہلوایا تھا، بول کیوں گئے؟ کہا معبود تو جانتا ہے وہ جسارت کر رہا تھا، میں کیسے سوء ادب کر سکتا ہوں تیری بارگاہ میں، وہ جسارت کر رہا تھا. کہا موسیٰ اس سے کہو میں نے عذاب نازل کر دیا. کہا معبود لیکن ہے بڑی رفاق میں، بڑی اچھی زندگی گزارا، کہیں پر اس کی زندگی میں میں نے کوئی کمی نہیں دیکھی، عالیشان مکان ہے اس کے پاس، حشم و خدم، باغ باغات سب کچھ تو ہے اس کے پاس، کیا نہیں ہے؟ تو نے سب کچھ دے رکھا اور اس کے بعد تو کہہ رہا عذاب نازل کر چکا. کہا موسیٰ اس پر عذاب آ چکا ہے. کہا معبود لیکن مجھے دکھا نہیں. کہا موسیٰ جب اس دنیا میں میں کسی پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں تو اس سے اپنے ذکر کی لذت چھین لیتا ہوں. جب
میں کسی پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں اس دنیا میں تو اس سے اپنے ذکر کی لذت چھین لیتا ہوں. اب اگر کسی کو نماز جماعت میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو عذاب الہی میں گرفتار ہے. کسی کو نماز میں لطف نہیں آ رہا ہے تو وہ عذاب الہی میں گرفتار ہے. کسی کو بندگی میں مزہ نہیں آ رہا تو وہ عذاب میں گرفتار ہے. کوئی باہر بیٹھنا پسند کرتا ہے, مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا تو عذاب میں گرفتار ہے. عذاب میں گرفتار ہے. وہ عذاب میں گرفتار ہے. خداوند عالم جب کسی کو عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو اس سے اپنے ذکر, یہ دنیا کا عذاب, یہ دنیا کا عذاب ہے. اب اگر کسی کو لطف نہ آئے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اوپر نازل ہونے والے عذاب کی طرف متوجہ ہو جائے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, ظاہر وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, لیکن میں عام طور سے کوشش کرتا ہوں کہ حدیثیں آپ کی خدمت میں پہنچا دوں جو کہ اصل علم عشق ہے. انسان کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کی, کیسی کیسی نعمتیں عطا کی. ظاہر تیسری مجلس میں مسکین بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہے, جس کے سید ہونے کی خبر کائنات کے سب سے بڑے سید نے دی ہے. سید المرسلین نے جبرائیل کے سید ہونے کی خبر دی, اور حدیث موجود ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدٌ, ہر شے کے لیے سید ہے. جس میں آپ نے کہا انا سید المرسلین وعلی سید الاوصیاء والقرآن سید الکتب ورمضان سید الشہور والکعبہ سید البیت, یہ سب کچھ ہے. اور اسی میں کہا گیا ہے وہ جبرائیل سید الملائکہ. جبرائیل جو ہے ملائکہ کا سردار ہے. اللہ اکبر. جس کے یہاں عصمت ہے, جس کے یہاں گناہ کا شائبہ نہیں پایا جاتا, جو خدا کا خاص ایلچی ہے, جسے خدا نے اپنا راجدوت بنایا ہوا ہے. کتنا بلند مرتبہ ہوگا. وہ کہتا ہے رسول سے ایک دن آ کے, یا رسول اللہ, انسانوں کو خدا نے 7 ایسی چیزیں دی ہیں کہ ان 7 نعمتوں کو دیکھ کر بار بار میرے منہ میں پانی آتا ہے. یہ میری لفظیں ہیں, بار بار میرے منہ میں پانی آتا ہے, اور میں چاہتا ہوں, دعا کرتا ہوں کاش میں انسان ہوتا تو یہ 7 چیزیں میرے پاس بھی ہوتی. اب آپ اندازہ لگائیے کتنی نعمتیں ہیں جو خدا نے آپ کو دے رکھی ہیں. کاش جبرائیل سید الملائکہ تمنا کر رہا ہے کہ 7 چیزیں انسانوں کے لیے ایسی دی ہیں خدا نے کہ جس کے سبب میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی انسان ہوتا. اولھا الصلاۃ الجماعہ, اس میں سب سے پہلی چیز نماز جماعت ہے. آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دیں, ملائکہ کے یہاں جماعت کی نماز نہیں ہے, یہ صرف انسانوں کو دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ خدا کی قسم 7 کی 7 چیزیں سوشل ایکٹیویٹی سے جڑی ہوئی. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ 7 چیزیں جو وہ خالص مذہبی ہیں, قرآن پڑھنا, روزہ رکھنا, نہ, 7 کی 7 چیزیں سوشل ہیں. 7 کی 7 آغاز ہی نماز جماعت سے. جبرائیل کہتے ہیں کہ نماز جماعت جو انسانوں کو ملی ہے, اس کی وجہ سے جی چاہتا ہے کہ کاش میں انسان ہوتا تو کم سے کم جماعت سے نماز تو پڑھتا. پھر سے یہ جملہ کہوں, غور کیجیے اس کو, کاش میں انسان ہوتا تو نماز جماعت سے تو پڑھتا, جماعت سے انسان پڑھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مرزا بھائی تو آتے ہیں لیکن پڑوس میں گھر ہونے کے باوجود یہاں جماعت ہو رہی ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں. یہی جماعت ہو رہی ہے. ہم ذرا سے 2 قدم چل کے نہیں آ سکتے. نابینا صحابی رسول کے پاس آتا ہے, کہتا ہے مجھے معاف کیجئے, میں جماعت میں نہیں شریک ہو سکتا. رسول نے کہا گھر کہاں ہے؟ کہا تھوڑی دور ہے. کہا گھر سے لے کے مسجد تک رسی باندھ, جماعت مت ترک کرو. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ نابینا جسے کہتے ہیں بچپن سے نہیں تھا, بعد میں ہوا.
اس سے کہا کوہ ابو قبیس دیکھا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ کہا کوہ ابو قبیس کے برابر بھی اگر کوئی تم کو سونا دے، سونا پہاڑ، ابو قبیس کا پہاڑ، اس کے برابر بھی اگر کوئی تم کو سونا دے اور تم سے کہے ایک رکعت جماعت کا ثواب تم دے دو تو نہ دینا، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ سبحان اللہ سے بھائی کہے گا جسے جماعت پسند ہے، ورنہ وہ کوئی نہیں کہے گا۔ صلوات بر محمد و آل میں پہلا مولوی ہوں جو سبحان اللہ کیسے مجھے بابا کہنے منع کیا؟ سبحان اللہ تو ذکر ہے، سبحان اللہ کہنے سے کیسے منع کیا جا سکتا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ آپ نہیں آتے مسجد تو نہیں آتے، گھر میں جماعت کریں، گھر میں جماعت کریں۔ ضروری تھوڑی کہ جماعت پڑھانے والا مولوی ہو۔ مولوی کا مطلب ہوتا ہی ہے مولا والا۔ مولا والا صرف وہی تھوڑی ہے جس کے سر پہ امامہ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ سر پہ امامہ اور ٹوپی ہے لیکن ہیں یزید والے، مولا والے وہ بھی نہیں ہیں۔ مولا والے تو آپ بھی ہیں، عدالت پائی جاتی ہے، گھر میں کھڑے ہو جائیے، بیوی بچوں سے کہیے بسم اللہ، پیچھے آ جاؤ، جماعت سے نماز۔ گھر میں جماعت ہوگی۔ جبرائیل آپ کے گھر کو دیکھ کے رشک کرے گا کاش میں انسان ہوتا۔ یہ لوگ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ جو فرمائے آیت اللہ بہجت کے استاد جو تھے، آیت اللہ قاضی طباطبائی، کیسے یہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے، کیسے لذتوں میں ڈوبے ہوئے تھے یہ لوگ۔ آیت اللہ قاضی کا قول نقل کیا ان کے شاگردوں نے اور کہا ہے کہ آیت اللہ قاضی اکثر کہتے تھے کہ بھائی جنت میں نماز جو ہے وہ نہیں ہے، جنت میں نماز نہیں ہے۔ سنو دوستو، کتنی عجیب بات ہے یہ، کتنی عجیب بات۔ تو شاگردوں سے کہتے تھے میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ جب جنت میں نماز نہیں ہے تو ہم لوگ لذت اٹھائیں گے کس چیز سے؟ ہم لوگ سمجھ میں نہیں آتی ہے باتیں، بندے نہیں پڑھتی ہیں۔ نماز ہم لوگ کو پڑھ کے کچھ سکون ملتا ہے، ان لوگوں کو لذت مل رہی ہے نماز کو۔ کہتے جب نماز جنت میں ہوگی نہیں تو لذت کس چیز سے اٹھائیں گے؟ اللہ اکبر، ان کی لذت ہی ذکر خدا ہے، ان کو مزہ ہی اس میں آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آیت اللہ قاضی طباطبائی خود کہتے تھے کہ میری زندگی میں میرا امتحان فقیری سے لیا، ایسی فقیری تھی ان کے یہاں، ایسی فقیری تھی۔ آیت اللہ قاضی کے بارے میں بہت بات کر چکا ہوں آپ کے درمیان۔ ایسی فقیری تھی کہ دو وقت کا فاقہ ہو جاتا تھا۔ سید زادے تھے، دو وقت کا فاقہ ہو جاتا تھا۔ جب گھر میں بھوک بڑھ جاتی تھی تو محلے میں نکلتے تھے، دیکھتے تھے کوئی رشتہ دار آ رہا ہے جس سے پیسہ مانگا جا سکتا ہو کہ 2 روٹی کھانے کے لیے لے آئیں۔ یہ نوبت تھی ان کے گھر میں۔ اور ان کے شاگرد کہتے تھے ایسا ہر وقت مسکراتے رہتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کتنی نعمتوں میں یہ غرق ہوا، کتنی نعمتیں خدا نے دے رکھی ہیں۔ ہر وقت اتنا خوش رہتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں نعمتوں میں غرق، کبھی شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ نہ فقیری کا شکوہ ہے، نہ بھوک کا شکوہ ہے، نہ فاقے کا شکوہ ہے، کچھ جیسے نعمتوں میں غرق۔ اگر کسی کے کام و دہن ذکر الہی سے تر ہوتے ہیں تو اسے دنیا کی طلب نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کی طلب پائی وہاں جاتی ہے جہاں اس میں لذت نہ ملے، جہاں خدا کے ذکر میں لذت نہ ملے۔ جو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نماز سے، دیکھیے ایک بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ نے دعا کے اوپر گفتگو سنی ہے، قرآن مجید کے اوپر گفتگو سنی ہے۔ ایک انسان کو اگر خدا سے بات کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بولیے، دعا کرے گا نا۔ ایک انسان کو اگر خدا سے بات کرنی ہوگی تو وہ دعا کرے گا۔ ساتھ ساتھ بولیے میرے، ایک انسان کو اگر خدا سے بات کرنی ہے تو وہ دعا کرتا ہے۔ جب خدا انسان سے بات کرتا ہے تو قرآن ہے نا، خدا انسان سے بات کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ انسان خدا سے بات کرے تو دعا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے بات کریں تو اسے نماز کہا جاتا ہے۔
کریں اسے نماز کہا جاتا ہے. خدا بھی بات کر رہا ہے. چھٹے امام نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب پہنچے تو اتنی بار کہا کہ گر پڑے بے ہوش ہو. پانی ڈال کر ہوش میں لایا گیا. گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو قد کررت، میں نے اتنی مرتبہ تکرار کیا کہ سمعت من قائلها، میں نے اس کے کہنے والے سے سن لیا. میں نے اتنی مرتبہ تکرار کیا اس کو کہ میں نے اس کے کہنے والے سے ہی. کون ہے اس کا کہنے والا؟ خدا ہے. ہمارے یہاں خدا بند عالم سے صرف شکوہ ہے، ابھی دوستی نہیں ہوئی ہے، ابھی محبت نہیں ہے. جس دن ہم خدا سے دوستی کر لیں گے، جس دن ہم خدا سے محبت کرنے لگیں گے. جناب شعیب کے لیے بتایا جاتا ہے اتنا گریا کرتے تھے خدا کی محبت میں، اتنا گریا کرتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی جاتی تھی. جبرائیل آتے تھے، پھر پتہ نہیں کون سا پانی لے کر آتے تھے جنت کا، آنکھوں میں لگاتے تھے، پھر آنکھیں آتی تھی، پھر روتے رہتے تھے، پھر اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی جاتی تھی. تو ایک دن جبرائیل آئے کہنے لگے شعیب آپ خدا کے نبی ہیں، خدا نے آپ سے پوچھا کیا تم کو جنت کا کی لالچ ہے، جہنم کا خوف ہے، کیوں اتنا گریا کیوں؟ کہ میں جنت منت کے لیے گریا نہیں کرتا ہوں، میں جہنم کے خوف سے گریا، مجھے خدا سے محبت ہے، میں اس کی محبت میں گریا کرتا ہوں. جب کوئی خدا سے محبت میں گریا کرتا ہے نا تو خدا ایک اولو العزم پیغمبر کو اس کا نوکر بنا دیتا ہے. پہلے نوکر بنایا، بعد میں داماد بنایا. کس کو؟ جناب موسیٰ کو، صاحب کتاب، صاحب شریعت. جناب شعیب سے مرتبے میں بڑے تھے، مگر محبت اتنی تھی جناب شعیب کو خدا سے کہ موسیٰ کو بھیجا جاؤ ان کی نوکری میں رہو. کچھ دن ان کی نوکری، اولو العزم ہو تو کیا، ان کی نوکری میں رہو. یہاں معاملہ دوستی کا ہے، منصب کا نہیں ہے. صلوات پر محمد. جلدی جلدی یہ حدیث سن لیجیے، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا. پہلی چیز الصلاۃ الجماعہ، جس کی وجہ سے وہ انسان ہونا چاہیے. دوسری چیز مجالست العلماء، علماء کی نشست، طالب علموں کی نہیں، علماء، ہم جیسے جاہلوں کی نہیں، علماء کی. جبرائیل امین کہتے ہیں کہ میں انسان اس لیے ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں علماء کے ساتھ بیٹھوں. ہم لوگوں کو میسر نہیں ہے، فرشتوں کو یہ بات میسر نہیں ہے. میسر ہوتی تو آدم کے بنائے جانے پر اعتراض کرتے. عالم کبھی کسی بات کا اعتراض نہیں کرتا، جاہل کرتا ہے، جاہل کرتا ہے. ان کو میسر ہی نہیں تھی. خدا نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے، جاننے والے بنو. اسی دن سے تو جبرائیل سوچنے لگے کاش میں بھی انسان ہوتا، کم سے کم علماء کی بزم تو ملتی نا، علماء کے پاس تو بیٹھتے نا. علماء کے پاس، نکتے بازوں کے پاس نہیں، علماء کے پاس، مجلس سپر ہٹ کرانے والے کے پاس نہیں. میری مجلس اور تیری مجلس جس کا ذکر شان صاحب کر رہے تھے، اب کیا ایسا ذاکر لائیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. کیسا لاؤ گے بھائی، کیسا لاؤ گے؟ بی بی زہرا نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے اس کو، کیسا لاؤ گے؟ ذاکر وہ ہے جو تم کو خدا کے قریب لے کر جائے. ذاکر وہ ہے جو تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت کا اضافہ کرے. ذاکر وہ ہے جو تمہیں دشمنان اہل بیت سے آشنا کرے. ذاکر وہ نہیں ہے جو خود کو پروموٹ کرے، جو دین کو پروموٹ کرے اسے ذاکر کہا جاتا ہے. علماء کی نشست، علماء کی نشست. ایسے علماء امیر المومنین کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ امینی. آپ ذرا سنیے، ایک واقعہ پڑھ چکا ہوں اس سے پہلے اور دو واقعات کا صرف تناسب آپ کو دکھا رہا ہوں. دو واقعات کا صرف تناسب دکھا رہا ہوں. کیسے علماء کی حرم امیر المومنین میں بیٹھے ہوئے ہیں علامہ امینی صاحب القدیر. ایک عرب آتا ہے، اپنے بچے کو پٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، میرا بچہ بیمار ہے، جب تک آؤں ٹھیک ہو جانا چاہیے. اس کے بعد چلا جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو بچہ ٹھیک رہتا ہے. تو ان کو ذرا سا اچھا
نہیں لگا علامہ امینی کو یہ کیا بات ہے، اتنی بیڈ لینگویجز کے ساتھ آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنا بچہ پٹل پہ دیا اور کہا میں جا رہا ہوں ذرا کام سے، ابھی آؤں تو ٹھیک ملنا چاہیے، اور وہ ٹھیک بھی ملا تو شکوہ کیا مولا سے علامہ امینی نے کہ مولا پھر تو ہم اسی طرح کے عام آدمی ہوتے تو زیادہ اچھا تھا نا، جلدی مل جاتی ہے آج، پھر تو ہم ایک عام آدمی ہوتے ہیں، ہم صبح شام اپنی حیات کا ہر حصہ آپ لوگوں کی راہ میں صرف کر رہے ہیں، اور ایک حاجت جو میں اتنے دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ابھی تک مجھے نہیں ملی، مجھ سے اچھا تو یہ ہے۔ اسی رات مکاشفہ ہوا، مکاشفہ اور خواب دونوں میں فرق ہے، مکاشفہ بیداری میں بھی ہو جاتا ہے، آپ کے لیے سونا ضروری ہے، مکاشفہ ہوا، مولا کائنات نے علامہ امینی سے کہا تم میرے اپنے ہو، کبھی کبھی تمہاری حاجت نہ ملے تو اور خوش ہو جایا کرو، شاید خدا تم سے یہ کہہ رہا تم میرے اپنے ہو۔ ہم غیروں کو جلدی دیتے ہیں، اپنوں کو تو اپنے پاس رکھتے ہیں، جب چاہیں گے جو اس کے حق میں ہوگا تب دیں گے، تم ہمارے اپنے ہو، اس کو نہیں دیں گے تو پھر جائے گا، تم تھوڑی پھرو گے، وہ ہماری راہ سے گم ہو جائے گا، اس کو اس لیے دے دیا ہے۔ کبھی کبھی کسی کی دعا اس لیے بھی جلدی قبول ہوتی ہے کہیں دین سے نہ چلا جائے۔ جو لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں نا ان کو خدا نرم زیادہ آزماتا ہے، جو لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں ان کا امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے، اگر امتحان زیادہ سخت ہے تو بھی شکر ادا کریں کہ آپ اسٹرانگ ہیں۔ ایک واقعہ سن لیا علامہ امینی کا، اب دوسرا سنیے۔ ایک سنی آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا تو تعلق ان سے ہے، نجف کی طرف روزے کی طرف اشارہ کر کے، آپ کا تو تعلق ان سے ہے، سنی ہے وہ، کہاں؟ کہا میری ماں بیمار ہے، ماں بیمار تو طبیب کے پاس جاؤ، میں کوئی طبیب تھوڑی ہوں، تو کہا لیکن آپ کا رابطہ تو ان سے ہے نا، میں آپ کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، میں ان کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو جب ان کی طرف نسبت دے دی نا تو علامہ امینی نے ایک پرچی اٹھا لی اور اس کے بعد ایک تعویذ لکھی اور تعویذ لکھ کے اس کو دے دی، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن اس سنت جماعت کے لڑکے کی ماں اور پورا قبیلہ علامہ امینی کے دروازے پر آ گئے، انہوں نے کہا تھا اس تعویذ کو اس کی پیشانی پہ رکھ دینا، خدا نے چاہا تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی، کھول کے دیکھنا نہیں، اس کو کھول کے پڑھنا نہیں۔ دوسرے دن پورا قبیلہ یہ ڈر گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، ماں مر گئی، کیا ہو گئے، کون سی ایسی تعویذ دے دی۔ لوگوں نے آگے کہا کہ ارے صاحب پورا قبیلہ آ گیا ہے آپ کے دروازے پر۔ باہر نکلے دیکھا وہی لڑکا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، پوچھا ماں کہاں؟ کیا کہا؟ کہا یہ سارا قبیلہ آپ سے ملنے آیا۔ کیوں؟ کہا آپ کی بیعت کرنے آیا۔ کہا میری بیعت؟ کہا نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ سے اسلام لینا چاہ رہے ہیں، آپ وہ اسلام دیجئے جو آپ کے پاس۔ بھلے کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا آپ کی ایک تعویذ سے جس ماں کے لیے تمام طبیبوں نے انکار کر دیا تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، وہ شفا پا گئی۔ تو کہنے لگے تعویذ کہاں؟ کہا یہ ہے تعویذ۔ کہا کھولا تو نہیں تھا؟ کہا نہیں کھولا۔ کہا لاؤ مجھے دو۔ تو جتنے لوگ وہاں تھے نا آئے ہوئے ان سے کہا پتہ میں نے کیا لکھا تھا اس تعویذ میں؟ ان لوگوں کے سامنے وہ تعویذ کھول دی۔ کہ تم جب آئے تھے تو تم نے آنے کے بعد مجھے ان سے منسوب کر دیا تھا کہ آپ تو ان کے ہیں نا، آپ بھی تو نعرہ لگاتے ہیں، آپ بھی تو انہی کے ہیں نا، ہم بھی تو انہی کے ہیں نا، میرے اندر تو کانفیڈنس کیوں نہیں ہے جو علامہ امینی کے اندر تھا؟ کہ لیکن تم نے ان سے ہم کو نسبت دے دی اور ان کی نسبت سے مجھ سے مانگا۔ تو میں نے تحریر لکھی، من عبد الحسین امینی الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی، یہ تحریر عبد الحسین امینی کی طرف سے ہے، امیر المؤمنین کی طرف۔ نیچے لکھا مولا اگر آپ کی نگاہ میں اس عبد ناچیز کی تھوڑی سی بھی عزت ہے تو اس کی ماں کو شفا دیجیے۔ جب ایسے مانگا جاتا تو مل جاتا ہے، تھوڑی سی بھی عزت ہے۔ علامہ امینی رونے لگے، محمد میں نے اپنی عزت، مولا میں نے اپنی عزت کا واسطہ دیا تھا کہ اگر آپ کی نگاہ میں تھوڑی سی بھی میری عزت ہے تو اس کی ماں کو شفا دے دیجیے۔ آپ نے شفا دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کی نگاہ میں میری عزت ہے، عزت ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ مقام مولا کی نگاہ میں بنانا کمال ہے. مولا کی نگاہ میں ہمارا رابطہ ہے مولا سے, ہمارا رشتہ ہے مولا سے. وہ کانفیڈنس جو ایک مولا کے ساتھ ہونے کے بعد ہوتا ہے. بھوپال میں اگر کوئی شیوراج سنگھ جی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا میرا دوست ہو جائے تو میرے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے. کمال ہے, میں علی والا ہوں, میرے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے. میں اہل بیت والا ہوں, میرے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے. اس کانفیڈنس کو ڈیولپ وہی کر سکتے ہیں جنہیں بندگی کا ہنر معلوم ہو. خدا کرے ہم اس کانفیڈنس کو ڈیولپ کر سکیں. یہ تربیت گاہ ہے ہماری, یہ انسٹیٹیوشن ہے ہمارا. یہ 2 مہینے 8 دن کا ایک کیمپ ہے ہمارا. الحمدللہ یہاں پر پورے 2 مہینے 8 دن مجلس ہوتی ہے. خدا ہے تمام آرگنائزرز کو سلامت رکھے. اور الحمدللہ آپ کے یہاں انتخاب بھی اچھا ہے, میرے علاوہ سب کا. جو فرمانے اس کو ایک مشن بنائیے. ابھی میں کشمیر میں تھا اور جب میں رخصت ہوا تو پورے آرگنائزیشن ان کی پوری جماعت رخصت کرنے کے لیے آئی. تو انہوں نے آخری بار ہم سے پوچھا کہ مولانا جاتے جاتے پیغام دے کر جائیں. میں نے کہا پیغام صرف یہی ہے کہ عزاداری کو رسم و رواج کے چنگل سے باہر نکال کے مشن بنا لیجیے. جب آپ اس کو مشن بنا لیں گے تو دنیا کی سعادت بھی نصیب ہوگی, آخرت کی سعادت بھی نصیب ہوگی. عزاداری کو مشن وقت نہیں ہے, جلدی جلدی سن لیجئے. بہت ساری چیزیں میں لکھ کر لایا تھا لیکن اب بالکل وقت. اس میں ایک ایک چیز کے لیے ایک دن کا وقت چاہیے. ایک چیز کے لیے نماز جماعت, اس کے لیے پوری ایک مجلس چاہیے کم سے کم. علماء کی نشست, اس کے لیے پوری ایک مجلس چاہیے. تیسری چیز جبرائیل کہتے ہیں تیسری چیز انسانوں کے درمیان ایسی ہے, حالانکہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہے, کہ اگر صرف اس چیز کے لیے انسان ہونا پڑے تو مجھے انسان ہونا پسند ہے. الصلح بین الاثنین, 2 لوگوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کر کے دوستی کرانا. کہ یہ چیز اتنی اچھی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اس کی وجہ سے میں انسان ہو جاتا ہوں. اب آپ ایک بات یاد رکھیے گا, 2 لوگوں کے درمیان جھگڑے کو ہوا دینا شیطانی عمل ہے, دوستی کرانا فرشتوں کا عمل ہے. اتنا پسند ہے جبرائیل کو, اتنا پسند ہے. ہمارے یہاں غیبتیں, تہمتیں, میسیجز کی فارورڈنگ, اور اس کے بعد صاحب آڈیو فارورڈ کرنا, ویڈیو فارورڈ کرنا. یہ دیکھو, یہ پہلے لوگ چوک چوراہوں پہ بیٹھ کے غیبتیں کرتے تھے, اب ہمارے پاس گروپس ہیں, واٹس ایپ کے گروپس ہیں, ان کو ہم نے اڈا بنایا ہوا ہے غیبتوں کا. اڈا بنایا. سوشل میڈیا کیا سمجھتے ہیں, غیبت صرف آمنے سامنے ہوتی ہے. ایک میسج اگر آپ نے کسی کے خلاف ٹائپ کیا تو غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ عیب ہے تو غیبت ہے, نہیں ہے تو پھر تو تہمت ہے. ایک میسج آپ نے ٹائپ بھی کیا ہے تو یہ غیبت اور تہمت سے الگ نہیں ہے. مصیبت ہو جائے گی, آپ مصیبت ہو جائے گی, آپ یقین ہے. ایک انسان نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی ہے, خدا معاف کر دے گا, لیکن اگر کسی کا حق ضائع کیا ہے نہیں ہو سکتا. جبرائیل کہتے ہیں اتنا اچھا عمل ہے, اب میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں, میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں. چھٹے امام کی حدیث بھی ہے, الکذب مذموم, جھوٹ مذموم ہے, برا, مگر صرف 2 موقعوں پر, صرف مذموم نہیں اچھا ہے. جب 2 لوگوں میں دوستی کرانی ہو, اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے بول. نہ صرف یہ کہ اس کا عذاب نہیں, اس جھوٹ بولنے کا تمہیں ثواب ملے گا. امام کہہ رہے ہیں ثواب ملے گا. اور ایک جب کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہو اور کسی مظلوم کو اس کے ظلم سے بچانا ہو تو جھوٹ بولنا, تاکہ وہ ظلم سے بچ جائے. 3 چیز ہو گئی. چوتھی چیز اکرام الیتیم, یتیموں کی بولیے عزت کرنا. اکرام کے لفظ آئی ہے, یتیم خانہ کھول کے یتیموں کو بے عزت کرنا نہیں. نام ہی رکھ دیا یتیم خانہ. مجھے کچھ چیزوں پہ اعتراض ہے. آپ نے پہلے سے ان بچوں کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ تم یتیم ہو اور تمہاری پرورش جو ہے لوگوں کے خمس و زکات سے ہو رہی ہے. جبرائیل امین کہتے ہیں اکرام الیتیم, یتیموں کو عزت دینا, پرورش نہیں. پرورش تو بعد کا مرحلہ, پہلے عزت دینا سیکھو. یتیم کو یتیم نہ کہو,
جناب مسلم کی شہادت کی خبر جب راستے میں امام حسین نے سنی ہے تو مسلم کی بیٹی کو بلا کے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا۔ اکرام الیتیم، یتیموں کی عزت کرنا سیکھو پہلے، صرف پرورش کرنا، ان کی پرداخت کرنا، ان کے لیے 4 پیسے خرچ کر دینا کمال نہیں ہے۔ اکرام، یہ بھی سوشل، آپ دیکھ رہے ہیں نماز جماعت سوشل کام، ٹھیک ہے، صلح 2 لوگوں کے درمیان سوشل کام، مجالس العلماء سوشل کام، اکرام الیتیم سوشل کام۔ 5ویں چیز عیادت المریض۔ جبرائیل کہتے ہیں مریضوں کی عیادت کرنا اتنا بہترین عمل ہے کہ کاش اس کے لیے میں انسان ہو جاتا ہوں تاکہ میں مریضوں کی عیادت کر سکوں۔ مریض یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ مریض مسلمان ہو، مومن ہو، متقی ہو، کوئی بھی، تمہارا پڑوسی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، مریض ہو کے جاؤ عیادت کرنے جاؤ۔ تم نہیں جاؤ گے تو کون جائے؟ رسول خدا اس بڑھیا کے گھر میں گئے تھے تو ان کے سر پہ کوڑا ڈالتے تھے، تم جاؤ نا۔ تم نے اپنے اخلاق سے کتنا دین پہنچایا؟ تم تو سوچتے ہو مائک پہ زور سے بول دیں گے، کان میں آواز چلی جائے گی، دین پہنچ جائے گا۔ دین مائک سے نہیں پہنچتا ہے، دین کردار سے پہنچتا ہے، دین کیریکٹر سے پہنچتا ہے۔ تم کو دین پہنچانا ہے، اپنے کردار کو بنانا۔ تشییع الجنازہ، 6ٹھی چیز جنازے کی مشاہدت۔ کسی کا بھی جنازہ جانا، امیر المومنین گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے، یہودی کا جنازہ جانا، آپ کھڑے ہو۔ تشییع الجنازے میں بھی یہ نہیں ہے کہ مسلمان کا ہو یا کس کا ہو، خدا کی قسم یہ سوشل ورک آپ کو تعلیم دیا گیا تھا جسے لوگوں نے اپنا لیا۔ کسی کا بھی جنازہ جاؤ، ارتھوی جا رہی ہے، جاؤ اس کے ساتھ تھوڑی دیر چلو نا۔ تم کو محلے والے جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ چلو۔ مولا کے ساتھیوں نے، صحابہ یہودی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک چیز میں ہمارے ساتھ شریک ہے، وہ بھی انسان تھا، ہم بھی انسان ہیں۔ جو چیزیں تمہاری کامن ہیں ان کے ساتھ تو تھوڑی دیر چلو نا۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں آپس میں اتنی نفرتیں ہوتی گئیں جبکہ پتہ نہیں کتنی چیزیں کامن ہیں۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کے پاس اسلام ہے، ہم سب کی کتاب قرآن ہے، ہم سب کا کعبہ قبلہ ہے، ہم سب کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی ساری چیزیں کامن ہیں، ہم کہیں پر ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، کہیں پر ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے مراجع نے واجب کر دیا ہے اتحاد کو، واجب کر دیا، اور اس کے بعد بھی منبر پہ بیٹھ کے ہم مولائی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اتحاد کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ہمارے رامپور میں ایک بزرگ تھے اور بڑا اچھا جملہ کہتے تھے وہ، کہ بعض لوگ جو منبر پر بیٹھ کر اتحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے امریکہ پیسہ دیتا اور یہ فری میں کر رہے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جس کے لیے اسلام دشمن طاقتیں پیسہ خرچ کر رہی ہیں، اور یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ یہ کام کو فری میں کر رہا ہے۔ ارے کم سے کم پیسہ ہی لے لو، دنیا تو آ جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ 6 چیزیں ہوں گی، آخری چیز وسقی الماء، پانی کی سبیل لگانا، پانی پلانا، سقائی کرنا۔ اللہ اللہ، ہمارے علماء کے یہاں یہ دستور نظر آیا ہے کہ کوئی ان کے مہمان جاتا تھا تو پانی خود پلانا، بچے سے پانی پلانا، بچے کو پانی پلانا اپنے آپ میں ایک بڑا کام ہے، صرف گھر میں نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ہم سبیلے لگاتے ہیں، یہ اسی کا حصہ ہے۔ جبرائیل جیسا فرشتہ چاہتا ہے کہ کاش میں انسان ہوتا تو میں یہ کام کرتا۔ پانی پلانا انسانوں کا کام ہے، پانی بند کرنا حیوانوں کا کام ہے، یہ جانوروں کا کام ہے۔ جبرائیل امین پانی پلانے کے لیے انسان بننا چاہتا ہے۔ کیسے اشقیاء تھے وہ، جنہوں نے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کر دیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں پر۔ ہمارے یہاں جو راستوں میں تقریریں ہوتی ہیں نا عاشور کے دن یا اور جو جلوس نکالتے ہیں، اس میں تقریر میں ایک بات ضرور یاد رکھا کریں، اپنے مقررین سے کہا کریں کہ کربلا کی مصیبتیں پہنچاؤ، مصیبتیں پہنچیں گی تو کربلا پہنچے۔ ایک 6 مہینے کے بچے کو حسین لے کر آ رہے ہیں،
دو موقع پر امام حسین نے شیعوں کو یاد کیا ہے، دو موقع پر۔ جانتے کون کون سا؟ شیعتی ما ان شربتم مع عدو فاتبونی او سمعتم بغریب او شہید فاذکرونی۔ اے میرے شیعو، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ کیوں کہا مولانا؟ کیوں کہا؟ جب یہ ٹھنڈا پانی پیو گے نا تو تمہیں احساس ہوگا اس پانی کو، جس کو پوری کائنات میں خدا نے فراوان رکھا ہے، اس پانی کو حسین پر مت کر دیا۔ 10 محرم کو ایک انگریز لندن میں، UK میں، 10 محرم کو ایک ریسٹورنٹ گیا اور اس نے ویٹر سے ایک گلاس پانی منگوایا، پانی منگوا کے سامنے رکھا رہا اور بیٹھ کے روتا رہا۔ بار بار اس کا ویٹر پاکستانی تھا، وہ بار بار سامنے آ رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ سر آپ کو کچھ منگانا ہے، کچھ آپ کو چاہیے؟ تو اس نے آخر میں اس سے پوچھا آر یو مسلم؟ آف کورس آئی ایم مسلم۔ کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج 10 محرم ہے، میں صرف اس پانی کو دیکھ کے حسین کی پیاس کو یاد کرنے آیا ہوں، مجھے کچھ کھانا نہیں ہے، میں انگریز ہوں، میں عیسائی ہوں، لیکن میں نے حسین کے بارے میں سنا ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی سستی شے کوئی کسی کے اوپر کیسے بند کر سکتا ہے، کوئی کسی کے اوپر کیسے بند کر سکتا ہے؟ تمہیں حسین کی پیاس نہیں یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ حسین نے تم سے کہا تھا شیعتی ما ان شربتم مع عدو، میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ پہلا موقع جب امام نے آپ کو یاد کیا، اور دوسرا موقع کون سا تھا؟ دوسرا موقع وہ تھا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی۔ میرے شیعوں، اگر تم عاشور کے دن ہوتے تو تم دیکھتے کیف استسقی لطفل، تم دیکھتے کہ میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ جزاکم ربکم، آپ کی آوازوں پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ اگر تم ہوتے یوم عاشوراء تو تم دیکھتے کہ میں اپنے ننھے سے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا حسین نے، کیسے پانی مانگا۔ روایتیں کہتی ہے کہ جب امام حسین اپنے ششماہے کو لے کر میدان میں گئے ہیں اور جانے کے بعد فوج اشقیاء سے کہتے ہیں ان لم ترحمونی فرحموها نتے، ارے اگر تمہیں مجھ پہ رحم نہیں آتا تو اس بچے پر کم سے کم رحم کرو۔ اما ترونہ کیف یتلذی عطشا، تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ کیسے پیاس کی شدت سے کبھی اپنا دہن کھولتا ہے، کبھی بند کرتا ہے۔ کس انداز سے حسین نے پانی مانگا اس 6 مہینے کے بچے کے۔ اور وہ وقت بھی آیا جب حسین نے کہا بیٹا تم تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کرو۔ پہلے حسین نے مانگا، جب پانی نہ ملا تو اس نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیر دی۔ تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا تو حرملہ سے پوچھا حرملہ یہ بتا تو نے آخر ایسا کون سا کام کیا ہے جس سے میرا آقا دریافت کر رہا ہے کہ حرملہ
گرفتار ہوا یا نہیں؟ حرملہ کہتا ہے مختار تجھے اگر میرا سر قلم کرنا ہے تو قلم کر دے، مجھ سے کربلا کا ظلم نہ پوچھ۔ مختار کہتا نہیں تجھے بتانا ہوگا کہ تو نے آخر کربلا میں ایسا کیا کیا ہے۔ کہتا ہے مختار میں 6 تیر لے کر کربلا گیا تھا، میرے 3 تیر ضائع ہو گئے، لیکن 3 تیر بڑے کام آئے۔ میرا پہلا تیر اس وقت کام آیا جب حسین کا عباس مشکیزہ بھر کے خیمے کی جانب جا رہا۔ پسر سعد نے کہا حرملہ کچھ ایسا کر کہ یہ پانی خیموں میں نہ جانے پائے۔ کہتا میں نے دیکھا عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود عباس اپنے پورے وجود کے ساتھ مشکیزے پر چھائے ہوئے۔ کہتا میں نے عباس کا طواف کیا، مجھے پسلیوں کے پاس سے تھوڑی سی جگہ نظر آئی، میں نے نشانہ لیا، میرا تیر عباس کی پسلیوں کو چھیدتا ہوا جیسے ہی مشکیزے میں لگتا ہے پانی بہ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا جیسے ہی پانی بہا عباس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، فرات کی طرف موڑ لی۔ عباس کہتے ہیں مجھے اب خیمے میں نہ لے جانا، میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لا۔ جزاکم ربکم۔ میرا دوسرا تیر اس وقت کام آیا جب حسین اپنے ششمایوں کو لے کر میدان میں آئے۔ جیسے اس بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری ہے، پسر سعد نے کہا حرملہ اقطع کلام الحسین۔ میں نے علی اصغر کا گلا دیکھا، اپنا تیر دیکھا، گلا چھوٹا تھا تیر بڑا۔ کہتا جب میں تیر چلایا تو علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازوؤں میں وہ تیر پیوست ہو گئے۔ حرملہ کہتا میں نے دیکھا حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا، آسمان کی جانب چہرہ کیا، خدایا میں ایسے ہی تجھ سے ملاقات۔ تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب حرملہ نے یہ بیان کیا نا تو مختار نے اپنے چہرے پر تماچا مارنا شروع، اور یہ پوچھتا جاتا تھا حرملہ سے کہ 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا، بتا تیرا آخری تیر کس وقت کام آیا؟ کہتا جب حسین تیروں پہ تیر کھا چکے لیکن گھوڑے سے زمین پر نہیں آ رہے تھے۔ پسر سعد نے کہا حرملہ کچھ ایسا کر حسین زمین پہ گر جائے۔ حرملہ کہتا ہے میں نے حسین کے بدن کو دیکھا، سارا بدن تیروں سے چھل لی تھا۔ حسین
میں نے مقام سجدہ پہ تیر لگایا، کہتا جیسے ہی حسین زمین پہ آنا چاہتے تھے، میں نے دیکھا حسین کے گھوڑے نے اپنے چاروں